میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک. پہلا وقت نماز کا کیا دیا؟ سورج کے زوال سے. دوسرا وقت کیا دیا؟ رات کا اندھیرا. 2 وقت ہو گئے. وقرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت. صبح کو قرآن پڑھو. ان قرآن الفجر کانا مشہودا. یقیناً صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے. واضح کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے. بہت توجہ دیں. نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، رات کے اندھیرے میں، اور صبح کے وقت. تو اب بھائی سننا، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں. 2 وقت ہو گئے. وقرآن الفجر، اور صبح کے وقت. ان قرآن الفجر کانا مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تم پر میں واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ نماز شب ہے جو رسول پہ واجب تھی. بہت توجہ رکھنا. ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے وقت تم قرآن پڑھو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا. دیکھو بھائی، اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا. نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت. 3 وقت بتائے. 3 وقت ہے نا ایگزیکٹلی. پروردگار نے سورہ ہود میں 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 114ویں آیت ہے، نماز کے یہی 3 وقت بتائے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر. دن کا پہلا سرا طلوع آفتاب سے پہلے، دن کا دوسرا سرا زوال آفتاب کے بعد. اچھا بھائی، تو نماز قائم کرو سورہ ہود 11واں سورہ، آیت کا نشان 114. کچھ ہوم ورک کر لیا کرو، میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا. اس لیے کام کی بات تو تمہارے سامنے پیش کروں گا نا ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر. اچھا بھائی، تو زلفاء من اللیل، رات کے اندھیرے میں، دن کے دونوں سروں پر، طلوع آفتاب سے قبل اور زوال آفتاب کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں ابتدائی وقت میں. تو وقت کتنے ہیں بھائی؟ 3. اچھا، کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی. میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے؟ 3. نمازیں کتنی؟ کہ وقت کل 3 اور نمازیں 5. تو اب مجبوری ہے نا کہ ان 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو، قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو. اچھا بھائی، تو نماز تاریخ انسانیت میں ہر دور میں واجب رہی. یاد رکھنا اس بات کو. تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب نماز انسانوں پہ واجب نہ ہو. سورہ مریم 19واں سورہ اور بہت طویل آیت ہے 59ویں آیت. میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا. آدم کے عہد میں نماز تھی، نوح کے عہد میں نماز تھی، ان کے بعد جو انبیاء مرسلین آئے نماز تھی. فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی. ٹھیک، یہ ایک آیت ہے. پھر پروردگار نے عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کی دعا نقل فرمائی. واضح تصور ابراہیم کے ایسے آتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم. پروردگار، میں اپنی باد ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پڑوس میں آباد کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں. تیور دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ابراہیم کا عہد تھا. اسماعیل کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ. اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو تاکید کرتے تھے کہ نماز قائم رکھو. اب یہاں تک آ گئے ہم. ابراہیم و اسماعیل یہ ہو گئے نا. اس کے بعد یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم قنوت پڑھو، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو. اچھا بھائی، عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ گود میں بولے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. واوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ،
اور اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز قائم رکھوں. میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ نماز کی بیان کر دی, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کے ارکان کیا تھے, ان کے شرائط کیا تھے, مجھے نہیں معلوم. اور اگر کچھ توریت و انجیل میں مل جائے تو اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کے ارکان کیا تھے, ان کے شرائط کیا تھے, ان کے لوازم کیا تھے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے مسئلہ کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, تم نماز قائم کرو, اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو, یہی ہے نا مسئلہ. تو اب ہم کیسے پڑھیں بھائی, ہم نماز کیسے پڑھیں بھائی؟ ہم سنت عیسیٰ پہ نہیں ہے, سنت موسیٰ پہ نہیں ہے, ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا بھائی سوال ہے نا. تو اچھا بھائی میں نے قرآن اٹھا لیا, اور قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا قم اللیل الا قلیلا, تم قیام کرو, ایک آئٹم مل گیا مجھے, ٹھیک. پھر دوسرا آئٹم ملا ربک فکبر, تکبیرۃ الاحرام کو, یہ بھی مل گیا. ارکعوا واسجدوا, رکوع کرو سجدہ کرو, یہ بھی مل گیا. قیام بھی ملا, تکبیرۃ الاحرام بھی ملا, رکوع بھی ملا, سجدہ بھی ملا. بھائی مل گیا نہیں؟ یہ تو میں نے قرآن سے ڈھونڈ دیا بہت سے میں نے ترک کر دیا ان سب کو. بھائی وہ میں اب کیا کروں گا, پہلے سجدہ کروں گا, اس کے بعد رکوع کروں گا, اس کے بعد قیام کروں گا, اس کا کہوں گا اللہ اکبر. یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب کیا کریں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں, اب یہاں سے شریعت میں میرا نبی داخل ہوا. صلو, سب نے لکھا اس روایت کو, کما رأیتمونی اصلی. ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو, ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی قرآن سے ڈھونڈ کے نہ پڑھنا, مجھے دیکھ کے پڑھنا. جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو بعد میں کیسے کافی ہو گئی؟ اچھا بھائی میں کچھ نہیں بدلتا, صرف ترتیب میں نے بدلی ہے, صرف ترتیب بدلی ہے. یعنی میں نے قیام لیا قرآن سے, رکوع لیا قرآن سے, سجدہ لیا قرآن سے, قرات سورے کی ہم کی قرات وہ قرآن سے لے لی, اور صرف میں نے تبدیل کی ہے صورتحال. صورتحال بدلی ہے نا. آپ نے کہا نماز منہ پہ مار دی جائے گی, جیسی محمد رسول اللہ نے پڑھی ویسی پڑھو, اپنی ترتیب نہ بناؤ. تو جب محمد کی دی ہوئی ترتیب کو بدل نہیں سکتے تو محمد کے دیے ہوئے آدمی کو کہاں سے بدل دو گے؟ اچھا بھائی تو اب آگے چلے. سلو, دیکھنا بھائی میں تو بڑی احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں, اور اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں, زبان سے نہیں دل سے, ٹھیک. تو جیسے مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسے پڑھو, یہی ہے نا. اچھا بھائی تو اب آپ کو پتا ہے کہ آج مسلمانوں نے جو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں ان میں مختلف طریقے سے پڑھی جاتی ہیں, مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہیں. آپ کے علم ہے نا بات. اچھا بھائی تو اب چھوڑو مکے کی زندگی کو, بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن ایک بات اب مجھے سے سنو گے اور مجھے سے سنتے جاؤ. اچھا بھائی تو مکے کی زندگی کو چھوڑ دو, جیسا میں نماز پڑھتا ہوں دیکھو, دیکھ کے پڑھو, یہی تو ہے نا. اچھا بھائی اب میں آپ کے خدمت عرض کروں, مکے کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. مدینے کی زندگی جہاں رسول ایک سربراہ, اسلامی معاشرے کے سربراہ کی حیثیت سے تشریف فرمائے, 10 برس رہے نا مدینے میں. اچھا بھائی 10 برس میں ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھی؟ 5 مرتبہ. لوگوں کے سامنے جماعت پڑھاتے تھے, کتنی پڑھی بھائی ایک دن میں؟ 5 مرتبہ. اچھا بھائی اب روز 5 مرتبہ اگر 30 دن کا مہینہ فرض کیا جائے تو ایک مہینے میں کتنی ہوئی؟ 150. اچھا بھائی اب 150 کو 12 مہینوں سے ضرب دے دو, کتنی ہوئی؟ 1800 نمازیں ہو گئی. یعنی ایک سال میں 1800 نمازیں ہوئی, اور رسول نے 10 سال سے گزارے ہیں مدینے میں, تو اب 10 کو ضرب دے دو تو 18,000 نمازیں. مسلمانوں نے 18,000 مرتبہ رسول کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا, اور پھر اختلاف ہو گیا. تو یا آنکھ خراب تھی یا دل خراب تھا؟ یہ تو حد ہو گئی نا کہ 18,000 مرتبہ دیکھا اور پھر نماز مرتب نہ کر سکے. اس لیے اب یا رسول اللہ آپ پر لازم ہے کہ اگر نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے والا بھی چھوڑ کے جائے, اور جب تک دنیا میں نمازی ہیں ایک سچا نماز پڑھنے والے کا وجود ضروری ہے. کہ جنگ جمل کے بعد علی نماز پڑھا رہے تھے, اور ان کے پیچھے پرانے صحابہ کرام میں سے 2 بزرگ تشریف فرما تھے, عمران ابن حسین اور مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں بزرگ تشریف فرما تھے, اور علی ان کو نماز پڑھا رہے. پوری جماعت پڑھ رہی ہے نماز, وہ بھی علی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی, اس جوان نے
آج رسول کی نماز یاد دلا دی، یعنی یہ جوان فقط ممبر کا وارث نہیں ہے، مصلی کا بھی وارث ہے. بھائی نماز ٹھیک ہے، پڑھ لو بھائی، پڑھ لو، نماز پڑھو. اچھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھو، نماز پڑھو اور جان بوجھ کے قبلے کی طرف پیٹ کر لو. نہیں، تم پر واجب ہے کہ قبلے کی تحقیق کرو. ماتھا ٹیکنا ہے اس گھر کے آگے جو اللہ کا ہے نا. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تحویل قبلہ کیا ہے؟ حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، تو مت گھبراؤ حبیب، ہم تمہارے دل کی بات کو سمجھتے ہیں، ہم تمہیں اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. نماز اللہ کی مرضی، محمد کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ٹھیک ہے نا، ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. فَوَلِّ، ٹکڑا ہے آیت کا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو حبیب اب آج سے تم کعبے کی طرف رخ کرنا اور کعبے کی طرف نماز پڑھنا. اب کعبے کا ذکر آیا اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. بھائی قبلے کا ذکر ہو، کعبے کا تذکرہ ہے اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. وقت ہوتا تو حوالوں کے انبار لگا دیتا، لیکن میری زبان پہ اعتبار کر لو، یہ کہ برسوں سے مجھے سن رہے ہو اور میں آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ٹھیک ہے نا. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ، علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. توتا الیہا ولا تاتی، روایت کا ٹکڑا، تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. اور کعبے کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنا حج کروانے یا اپنی نماز پڑھوانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے آگے دل جھکاؤ. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے سامنے دل جھکاؤ. علی کعبہ جیسا، توجہ رہے، اس کا حق دینے کے لیے اس کے پاس جاؤ، وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے گا. یا علی تیری مثال کعبے کی مثال، کعبے کی طرف سر جھکے، تیری طرف دل جھکے. یا علی کعبہ اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جاتا، تو اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جائے گا. اور اب کعبے کی وہ مثال جو سب کے ذہن میں موجود ہے، جائیے ضد کر کے کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ لیں، وضو بھی کریں، نماز بھی صحیح پڑھیں، لیکن کعبے کی طرف پشت ہو، خدا کی قسم منہ پہ مار دی جائے گی. تو علی کی طرف پشت کر کے کب تک چلتے رہو گے؟ علی تیری مثال کعبے کی مثال. اچھا تو اب تمہاری ضیافت طبع کے لیے ایک جملہ تو کہہ جاؤں نا. حوالے میرے پاس، میں تمہارے شہر میں رہتا ہوں، حوالے دیکھنے میرے پاس آ جانا اور بڑے بڑے مبارک لوگوں کی کتابوں سے دکھلا دوں. بزرگوں نے خدمت کی ہے، اسلام کی حدیثیں لکھی ہیں، تو اب وہ ان بزرگوں سے ذرا میں روک کے ایک نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں ان کی کتابوں پر. عجیب بات ہے، علی کی مثال کعبے کی مثال. میں ایک حدیث کی کتاب دیکھ رہا تھا اور نون کا چیپٹر دیکھ رہا تھا، تو مجھے روایت نظر آئی، النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، ظاہر، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر وہ انہوں نے کئی روایتیں لکھی تھی، النظر الی المصحف عبادت، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. تیسری روایت لکھی النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. اور چوتھی لکھی النظر الی الوالد عبادہ، باپ کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے. کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. اور کیا چیز بچی؟ عالم، چلو بھائی عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے. بھائی جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہو، صحیح ہے نا؟ اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو نہیں دیکھ رہے. ایسا ڈھونڈو جو باپ بھی ہو، عالم بھی ہو، قرآن بھی ہو اور کعبہ بھی ہو. نہیں ملے گا، بس النظر الی وجہ علی عبادہ. اچھا بھائی میں غلو نہیں کرتا، غلو کے معنی جانتے ہو؟ حد سے کسی ذات کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے. اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میں غلو نہیں کرتا، اس لیے کہ حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں نا غلو. مجھے آل محمد کی حد ہی نہیں معلوم تو میں کیا کروں.
نماز کی بنیاد کعبہ، اگر قبلہ ہی نہ ہو تو نماز کدھر پڑھو گے؟ ٹھیک، تو یا علی مسئلہ کا مسئلہ الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے نا؟ اب اگر علی رسول کے فرمان کے مطابق کعبے سے بڑھ جائے، گھبرا گئے؟ گھبرا گئے؟ میں کیا کروں بھائی؟ اگر علی بڑھ جائے تو کوئی میری ذمہ داری ہے؟ فرمان رسول ہے۔ اب میں جملہ عرض کروں بھائی، دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ابراہیم و اسماعیل نے مل کر بنایا، ہماری پیشانیاں کعبے کے سامنے زندگی بھر، ہم مریں تو قبلہ رخ دفن کیے جائیں، ویسا ہے نا؟ کعبہ اللہ کا گھر، اور وہ دنیا کی محترم ترین چیز ہے مکانوں میں، وہ ہے اللہ کا گھر۔ لیکن اب اگر علی بڑھ جائے تو میں کیا کروں؟ تم پوچھو گے نا کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، بتاؤں؟ بھائی سنو، بیٹھ کے اس مجمع میں، کعبہ ایک تسبیح پڑھو 100 تسبیح ہے، ثواب نہیں ہے، لیکن علی پڑھتے رہو، ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ تم پوچھو کہ علی کرنا کہاں سے ثواب ہو گیا؟ کیا رسول کی روایت ذہن میں نہیں؟ ذکر علی نہیں عبادت؟ علی کا ذکر عبادت ہے، تو جب علی کا نام زبان پہ آ جائے تو عبادت نہیں ہوئی؟ یہ ہے وارثان نماز، یہ ہے وارثان کعبہ۔ سمیٹو تو علی، پھیلاؤ تو 12 تک جائیں۔